یہ شخصیت کسی تعارف یا پہچان کی محتاج نہیں۔ وہی نوبل انعام یافتہ سائنسدان جنہوں نے صدیوں کے سائنسی نظریات کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ پچھلے 100 سالوں میں البرٹ آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے تحقیقاتی مقولوں پر انگریزی کے علاوہ کئی زبانوں میں بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اردو میں بہت کم مواد مہیا کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن کا شمار نیوٹن اور گلیلیو جیسے عظیم سائنسدانوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ توانائی، مقدار اور روشنی کی رفتار پر مبنی اس کا دیا ہوا مقولہ یعنی E=mc2 دنیا کا مقبول ترین مقولہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ آئنسٹائن اس دور کے تمام سائنسدانوں سے بڑھ کر تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ صرف ایک کاغذ اور قلم کی مدد سے انہوں نے ایسی سائنسی تھیوریز پیش کی کہ جنہوں نے سائنس کی روح کو ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے کائنات کے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسپیس سائنس کو ایک نئی جہت عطا کی۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑے سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے سائنس کے قوانین کو سمجھتے ہوئے کئی بار کامیابی، ناکامی، تصور اور علم کے بارے میں کئی ایسے باتیں کی جن کو مانتے ہوئے کامیابیوں کے سفر کو آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے 50 سے زیادہ سائنسی اور غیر سائنسی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، جس کے باعث انہیں 1921 میں نوبل انعام بھی ملا۔ 1999 میں ٹائم میگزین نے ان کو اس صدی کا سب سے ذہین انسان قرار دیا۔ انہوں نے 300 سے زائد ریسرچ پیپر لکھے۔ ان کی کامیابیوں نے لفظ آئنسٹائن کو کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں چند اہم باتیں بتائیں گے جو آپ نے اس سے قبل نہیں سنی ہوگی، مگر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آئنسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کافی عمر ہو جانے کے بعد آئنسٹائن بول نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کافی پریشان رہتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار بولنا سیکھا تھا، لیکن تب بھی بہت صاف نہیں بلکہ آدھا ادھورا بولتے تھے اور اکثر چپ ہی رہتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے کیسے بولنا شروع کیا، یہ بات کافی دلچسپ ہے۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں اچانک انہوں نے بولا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ اس پر نہ صرف آئنسٹائن کے ماں باپ خوش ہوئے بلکہ ان سے پوچھا کہ تم اب تک بولتے کیوں نہیں تھے، جس کے جواب میں آئنسٹائن نے حیران کن جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، جس کی وجہ سے مجھے بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آئنسٹائن کو بے وقوف بچوں میں شمار کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ آئنسٹائن کے اساتذہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سائنس اور ریاضی کے علاوہ تمام مضامین میں فیل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن جرابیں نہیں پہنتے تھے۔ ان کے بقول ان جرابوں میں سوراخ ہو جایا کرتے تھے جو انہیں پسند نہیں تھے۔ دوسری جانب ان کا ماننا تھا کہ اگر صرف جوتے پہننے سے کام ہو جاتا ہے تو جرابیں پہننے کا کیا فائدہ۔ وہ کئی فارمل پارٹیز میں بھی جرابوں کے بغیر شوز پہن کر جایا کرتے تھے۔ وہ ایک بار آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بھی جرابوں کے بغیر گئے تھے، لیکن طالب علم ان کے بڑے بالوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آئنسٹائن کو بال کٹوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا اور ان کے لمبے بال دیکھ کر کوئی کچھ بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، اتنے بڑے سائنسدان ہونے کے باوجود آئنسٹائن کی یادداشت کافی کمزور تھی، یہاں تک کہ انہیں تاریخ کے علاوہ اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک بار جب ان سے ان کا فون نمبر مانگا گیا تو وہ اپنی جیب سے ڈائری نکالنے لگے، جس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ کو اپنا فون نمبر یاد نہیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی چیز کو میں اپنے دماغ میں کیوں رکھوں جو چند منٹس میں ڈائری میں مل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بار وہ اپنے گھر کا پتہ بھی بھول گئے تھے۔ ایک بار جب وہ پرسٹن یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے تب انہوں نے گھر واپس جانے کے لیے ٹیکسی منگوائی، لیکن گھر کا پتہ بھول گئے اور ڈرائیور بھی ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا، جس کے بعد آئنسٹائن نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم آئنسٹائن کے گھر کا پتہ جانتے ہو، جس کے جواب میں ڈرائیور نے کہا کہ ان کے گھر کا پتہ بھلا کون نہیں جانتا، آئیے میں آپ کو آئنسٹائن کے گھر لے چلتا ہوں۔ ایک بار جب آئنسٹائن ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اس دوران ٹکٹ چیکر نے ان سے ٹکٹ طلب کیا، تو آئنسٹائن کبھی اپنی قمیض تو کبھی اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹکٹ ڈھونڈنے لگے، جس کے بعد ٹکٹ چیکر نے کہا کہ جناب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کون ہیں، آپ نے یقیناً ٹکٹ لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے چلا گیا۔ پوری ٹرین کا چکر لگا کر جب ٹکٹ چیکر واپس آیا تو ٹکٹ چیکر نے دیکھا
कि आइंस्टाइन अब भी अपने कपड़ों की जेबों में टिकट तलाश कर रहे थे। ये देखकर वो बोला, सर आप रहने दीजिए, हम जानते हैं कि आपने टिकट खरीदा होगा लेकिन आपको याद नहीं। ये सुनकर आइंस्टाइन ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे टिकट देखकर ये मालूम करना है कि मुझे जाना कहाँ है। नवीन ग्रामी 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। आइंस्टाइन की जब वफात हुई तब उनकी उम्र 74 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आइंस्टाइन सर्जरी की इजाजत दे देते तो वो कुछ साल और भी जिंदा रह सकते थे। उनका कहना था कि मैं जब चाहूंगा जाऊंगा और जिंदगी को किसी ऑपरेशन के जरिए लंबा करना मुझे पसंद नहीं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद उन्होंने जो आखिरी अल्फाज अदा किए वो आज तक कोई भी न जान सका, क्योंकि ये अल्फाज उन्होंने जर्मन जुबान में अदा किए थे और मौत के वक्त उनके पास जो नर्स मौजूद थी वो जर्मन जुबान नहीं जानती थी। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी अल्फाज में क्या कहा था ये नर्स भी भूल चुकी थी। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी आखिरी रसूमात अदा करके उनको जलाने के बाद उनकी खाक इधर उधर उड़ा दी जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग पर तहकीक की जाए। ताहम उनकी इस वसीयत पर अमल ना किया गया और बाद अज़ां उनके जिस्म पर काफी तहकीक की गई। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को उनके जिस्म पर तहकीक करने के लिए बुलाया गया। इस दौरान हार्वे ने उनके खानदान से इजाजत लिए बगैर ही उनका दिमाग उनके जिस्म से अलग कर दिया और वहां से भाग गए। 20 साल बाद उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे की इजाजत के बाद आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करना शुरू की। सबसे पहले हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जो कि 1230 ग्राम था। आम इंसान के दिमाग का वजन भी उतना ही होता है। उन्होंने उनके दिमाग के 240 हिस्से किए और उनके ब्रेन टिश्यूज से 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाई, जिसे दुनिया भर के रिसर्चर्स को भेजा गया। हार्वे ने दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग को 40 साल तक एक बेसमेंट में कैद रखा, जिसके बाद उसने आइंस्टाइन का दिमाग एक और साइंसदान को दिया जिसके सिर्फ 46 टुकड़े ही मिले थे। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करके पता चलाया गया कि आम इंसानों की निस्बत आइंस्टाइन के दिमाग काफी मुख्तलिफ था। हाल में की गई एक तहकीक से पता चला कि आइंस्टाइन का दिमाग वजन में आम इंसानों जैसा ही है, लेकिन आम दिमाग की निस्बत इस पर काफी ज्यादा धारियां हैं। साइंसदानों का मानना है कि उनके दिमाग पर ज्यादा धारियां ही उनकी जहानत की बड़ी वजह है। मुहक्किकीन ने यह भी देखा कि उनके दिमाग में एक रिंकल गायब था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के रोयल पैराइटल लोब का साइज आम इंसानों के दिमाग से 20% बड़ा था। इसी बिना पर आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स स्किल्स और चीजों को समझने की सलाहियत आम इंसानों से ज्यादा तेज थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।